یہ جب بھی آپ ٹرانسلیشن کرنے لگیں گے تو اگر کوئی کمپلیکس سینٹینس ہے تو اس کو سمپلر سینٹینس میں کنورٹ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ جس لینگویج میں اردو میں لکھا ہوا ہے اسی میں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کرنی ہے. اب جیسے یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے ذاتی فائدہ اور ایک ہوتی ہے قومی فائدہ, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ون تھنگ از پرسنل انٹرسٹ اینڈ دا ادر از نیشنل انٹرسٹ کر کے ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اردو میں تو یہ اچھا لگ رہا ہے اس طرح کہتے ہوئے, لیکن انگلش میں نہیں اچھا لگ رہا ہے اس طرح کہتے ہوئے. ایسی ٹرانسلیشن نہیں کرنی ہے جس کو پڑھ کے وہ ریڈیکیولس لگے یا وہ بچوں والی لگے. جب آپ دیکھیں کہ جب کوئی ٹرانسلیٹر ہوتا ہے, جیسے کسی ایسے کنٹری میں جا رہا ہے کوئی بندہ جہاں پہ دوسری لینگویج نہیں سمجھ آ رہی اس لیڈر کی, کوئی لیڈر ہے وہ دوسرا کنٹری وزٹ کرنے گیا ہے اور وہاں پہ ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہے, فار ایگزامپل چائنا ہے تو چائنیز لیڈر کے لیے بھی ٹرانسلیٹر ہوگا, اور اگر پاکستان سے لیڈر گیا ہے تو اس کے لیے بھی ٹرانسلیٹر ہوگا. اور وہ لیڈر جو بھی بولے گا وہ ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کرے گا, تو وہ ایسے نہیں ٹرانسلیٹ کرے گا کہ وہ ریڈیکولس لگے وہ بات, اس کو ایک پراپر وے میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا. اگر اس طرح کا کوئی جملہ آ گیا ہے تو آپ اس کو سمپل جملے میں کنورٹ کر لیں. جیسے یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ذاتی فائدہ اور ایک ہوتی ہے قومی فائدہ. تو اس کو ہم اگر سمجھیں تو یہ کیا مفہوم, کیا میننگ کنوے کر رہا ہے کہ جو ذاتی فائدہ ہے اور جو قومی فائدہ ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, یہ دو چیزیں ہیں. تو ہم اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ پرسنل انٹرسٹ اینڈ نیشنل انٹرسٹ آر ٹو distinct entities. One thing is national interest and other is personal interest. یہ جملے کی بناوٹ ٹھیک نہیں لگ رہی, یہ انگلش میں پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اوپینین آرٹیکل کوئی چیز اس طرح کی لائن سے شروع ہو رہی ہو, one thing is personal interest؟ نہیں. تو جو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہے اس جو مفہوم جو اردو میں کنوے ہو رہا ہوگا اسی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اور ایسا جملہ بنانا ہے جو پڑھتے ہوئے اچھا لگے. اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اگر اسی والے ون تھنگ اینڈ دا ادر تھنگ والے کوئی آپ نے اپنے جملے میں انکارپوریٹ کرنا ہے کہ پرسنل گین از ون تھنگ اینڈ نیشنل انٹرسٹ از another. یہ پھر بھی پریزنٹیبل ہے سینٹینس. پرسنل گین از ون تھنگ اینڈ نیشنل انٹرسٹ از another. It is okay. لیکن ون تھنگ از نیشنل انٹرسٹ اینڈ ادر از پرسنل انٹرسٹ, یہ صحیح نہیں ہے. کنسٹرکشن صحیح ہونی چاہیے سینٹینس کی, اس کے علاوہ وہ پڑھنے میں بھی صحیح لگے, پڑھنے میں بھی اچھا لگے. اس کے بعد نیکسٹ اس پیراگراف کے اندر ذاتی فائدے کے لیے سبھی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. اب یہ ایک بڑا سینٹینس ہے, اس کو آپ چھوٹے سینٹینس میں کنورٹ کر لیں, توڑ لیں اس کو. ذاتی فائدے کے لیے سبھی کوشش کرتے ہیں. ایوری ون strives for self gain, یا everyone strives for personal interest, یا everyone struggles for personal interest. کوشش کریں کہ اگر ایک ہی ورڈ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اردو کے فقرے کے اندر تو آپ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آلٹرنیٹ کرتے رہیں ورڈز. جیسے کوشش کو آپ ٹرائی لکھ سکتے ہیں, اسٹرائیو لکھ سکتے ہیں, اسٹرگل لکھ سکتے ہیں, اینڈ دیر آر مینی مور ادر ورڈز. اب اس کو ہم نے یہاں تک ٹرانسلیٹ کر لیا, اور یہ کوئی بری بات نہیں. اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ, بلکہ اچھی بات ہے. اب دو طریقے ہیں, یا تو آپ اس بلکہ کی بھی ٹرانسلیشن کریں, دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ رادر اٹ از گڈ, ٹھیک ہے. یا پھر آپ یہ کریں کہ یہ بلکہ ہٹا دیں اور یہاں سے نیکسٹ سینٹینس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی ذاتی فائدے کے ساتھ ساتھ قومی فائدے کے لیے بھی کام کرے.
انگلش میں ڈگریز ہوتی ہیں. بیسٹ گڈ ڈگری کون سی ہے؟ بیسٹ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے گڈ آتا ہے، پھر بیٹر آتا ہے، پھر بیسٹ آتا ہے. تو یہاں پہ اسی طرح ہی ہے، یہ اچھی اور زیادہ اچھی. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں پہ ایسے کمپیریزن دے سکتے ہیں. اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن اگر کریں ہم تو یہاں سے اس جملے کو اگر یہاں سے ہم بنا رہے ہیں تو یہ بنے گا کہ ذاتی فائدے کو امپورٹنس دینا اچھی بات ہے، لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی ذاتی فائدے کے ساتھ ساتھ بھی قومی فائدے کے لیے بھی کام کرے. تو کیسے بن جائے گا سینٹینس؟ دو اٹ از good to prioritize personal interest یا self interest, comma, but it is way better, زیادہ اچھی بات ہے, to struggle for self interest and national interest in a parallel manner. یہ ہو گیا ٹھیک. اب کہ ذاتی فائدے کے لیے یہ اچھی بات ہے، ذاتی فائدے کے لیے کام کرنا اچھی بات ہے، کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی ذاتی فائدے کے ساتھ ساتھ قومی فائدے کے لیے بھی کام کرے. اس کے بعد ہے نیکسٹ سینٹینس، یعنی ہر آدمی اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح کوشش کرے جس میں قومی فائدہ بھی ہو. اب یعنی کا یہاں پہ ٹرانسلیشن انگلش میں مینز نہیں کرنا. کوئی بھی انگلش کا سینٹینس ایسے نہیں شروع ہو رہا ہوتا. آپ نے یہاں پہ ایک پراپر ورڈ لگانا ہے جو انگلش میں ٹرانسلیٹ جب آپ کریں تو وہ اچھا لگے. یعنی ہر آدمی اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح کوشش کرے جس میں قومی فائدہ بھی ہو. یعنی یہ کرنا ہے یہاں پہ کہ ذاتی فائدے اور قومی فائدے دونوں کے لیے اکٹھے کوشش کرنی ہے. تو اس کو کیسے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، everyone should make efforts for personal benefits in such a way which leads to national interest.
قوم اور ملک کے نقصان میں ہر شخص کا نقصان ہے. اس کو اگر سمپلیفائی کریں تو مطلب کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی کہ اگر قوم کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، تو ہر بندے کو نقصان ہوگا جو بھی اس میں رہ رہا ہوگا. ایوری ون از ایٹ لاس when the country and nation is at is اس کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، قوم اور ملک کے نقصان میں ہر شخص کا نقصان ہے. اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، نیشنل لاس in fact is the loss of every single individual. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کوئی ایسا کام، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان از آر ہوم لینڈ، ہمیں اپنے ہر کام میں پاکستان کے نفع اور نقصان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہمیں اپنے ہر کام میں پاکستان کے نفع اور نقصان کا خیال رکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہر کام میں ان آور ایوری ایکشن ہی کرنا ہے. یہاں پہ اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں پاکستان کے نفع اور نقصان کا خیال رکھنا چاہیے. واٹ ایور وی آر ڈوئنگ، ہر حال میں. تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ وی ought to protect Pakistan's gain and loss in every situation. Okay? This would be its translation. We ought to protect Pakistan's gain and loss in every situation. یہاں تک ہو گیا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کے لیے مضر ہو. اس کو ایسے بھی یہاں ہم کیونکہ یہ توڑ دیا ہے نا، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں اپنے ہر کام میں پاکستان کے نفع و نقصان کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے یہاں بھی ہمیں لگا دیں گے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کے لیے مضر ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگی اس کی؟ Anything which could possibly harm یا injure country's interest تو یہ بن جائے گا
anything which could possibly harm یا injure which could possibly harm یا injure country's interest should be avoided. جو پاکستان کے لیے بلکہ ایسے کام کرنے چاہیے، یہاں سے آپ بلکہ ہٹا بھی سکتے ہیں، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن میں پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والے سب بھائیوں کا فائدہ ہو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا نا سب بھائیوں کا فائدہ ہو، تو یہاں پہ آپ نے یہ لکھیں کہ all brothers in Pakistan, because it doesn't look good in English. When you read a paragraph in English تو اس میں یہ اچھا نہیں لگے گا لکھا ہوا، یہ ridiculous لگے گا. تو آپ کیا کریں گے، پاکستان میں رہنے والے سب لوگوں کا آپ کر سکتے ہیں، سب پاکستانیوں کا کہہ سکتے ہیں. تو پھر یہ سینٹینس کس طرح سے بن جائے گا، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے یا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں پاکستان کے جس سے پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والوں کا فائدہ ہو. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والوں کا فائدہ ہو. تو کیا بن جائے گا، اب اس کو کس طرح بن جائے گی اس کی ٹرانسلیشن، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے یعنی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. our onus is to struggle for the sake of Pakistan and Pakistanis. ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستانیز کی جگہ آپ لکھ دیں کہ انہیبیٹنٹس آف پاکستان یا ریزیڈنٹس ہیئر یا پیپل ہیئر، اس طرح کر کے. تو یہ جو بھی چیز ہے وہ سینسیبل ہونی چاہیے، جو آپ ٹرانسلیشن کریں وہ اٹ ول میک سینس ان انگلش ایز ویل. یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد وہ عجیب نہ لگے، وہ ایکسیپٹیبل لگے. جیسے اس کے اندر اردو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ہمیں چیز ایسی نہیں لگ رہی ہے جو اردو لینگویج میں ہم نے نہ پڑھی ہو، یہ اردو کا ہی ایک پراپر پیراگراف لگ رہا ہے. اسی طرح جب انگلش کو ہم پڑھیں تو ایسا نہ لگے کہ یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے، وہ انگلش کا ہی پیراگراف لگے اور اچھا لگے پڑھنے میں. کوئی جملہ بڑا ہے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں، جو جملہ اردو میں لکھا ہوا ہے اس کا میننگ سمجھنے کے لیے اس کو آسان جملے میں کنورٹ کر لیں. پہلے اس کی یہاں پہ سائڈ پہ کہیں پہ بھی آسان اردو لکھ لیں، اور پھر وہ جو آسان اردو آپ نے کی ہوگی، جو مفہوم اس کا آپ نے ایکسٹریکٹ کیا ہوگا، اس کو ٹرانسلیٹ کریں. جیسے یہ کیا تھا، ایک چیز ہوتی ہے ذاتی فائدہ اور ایک چیز ہوتی ہے قومی فائدہ. جیسے بھی یہ والی لائن تھی، بلکہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن میں پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والے سب بھائیوں کا فائدہ ہو. اب یہاں پہ ہم نے بھائیوں کی ٹرانسلیشن نہیں کی، ہم نے یہاں سے بلکہ کو ہٹا دیا، بلکہ جو پیچھے سے جملہ آ رہا تھا اس سے یہاں پہ ایک ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن میں پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والوں کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے، اس طرح آسان پہلے آپ اس کو آسان سینٹینس میں کنورٹ کر لیں اردو میں ہی، اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کریں. وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ، ان ساری باتوں کا خیال رکھیں کہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے وہ میننگ کیا کنوے کر رہا ہے، اور اس میننگ کو آپ سمپل ورڈز میں کس طرح خود کہہ سکتے ہیں. پھر وہ جو سمپل ورڈز میں آپ خود کہہ رہے ہیں اس بات کو، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ ایک ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن کریں. ٹھیک ہے، سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. تھینک یو.